بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا دل خراش واقعہ ہے جس نے یقیناً کلیجوں کو ایسے چھلنی کیا کہ آج تک وہ زخم تازہ ہیں۔ داتا کی نگری لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی رہائش گاہ اور منہاج القرآن کے مرکز پر پولیس گردی کی گئی، اور کرنے کی وجہ کوئی نہیں تھی، جسٹ ایک وجہ تھی کہ ڈاکٹر طاہر القادری اس ملک اور قوم کی تقدیر بدلنے کی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے سیاست نہیں، ریاست بچانے کا نعرہ لگایا تھا۔ انہوں نے سیاست کی بجائے ریاست کو پریارٹی دی تھی، وہ سیاست کی بجائے ریاست کو ترجیح دے رہے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ پاکستان کے اندر سیاسی اکھاڑے کو بچانا، اس سیاسی پراپیگنڈے کو بچانا، اس سیاسی دھندے کو بچانا اتنا شاید ضروری نہیں ہے جتنا کہ اس وقت اس ریاست کی حفاظت ناگزیر ہو چکی ہے۔ لیکن ایسی آواز کو ہمیشہ دبا دیا جاتا ہے۔ جو آواز انقلاب کے لیے بلند ہوتی ہے، یقیناً اس کو ادارے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ سب کے مفادات وہاں جڑے ہوتے ہیں، سب کے اپنے یارانے ہوتے ہیں، سب اپنی وفاداریاں ملک کے ساتھ نہیں بلکہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان بدمست درندوں کے ساتھ نبھا رہے ہوتے ہیں جو اس ملکی خزانے کو بری طرح لوٹ رہے ہوتے ہیں، برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی وقت میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا اور یہاں پر گورنمنٹ، اس وقت سلطنت شریفیہ قائم تھی، وزیر اعظم نواز شریف تھے، وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے، اور ان کے دور اقتدار میں ماڈل ٹاؤن میں پہلے آ کر بیریئرز، اور ایک ایسے بیریئر جو ہائی کورٹ کے حکم پر لگائے گئے تھے، ان کو ہٹانے کے بہانے وہاں پر جو ہے تشدد شروع کیا گیا، پھر شیلنگ شروع ہوئی، پھر اسٹیٹ فائر کیا، اور 14 گھنٹے 18 گھنٹے میڈیا نے لائیو دکھایا، اور میڈیا کے سینکڑوں کیمروں کے سامنے 14 لوگ شہید ہوئے، 100 لوگ زخمی ہوئے، لیکن آج تک ادارے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو مدعی تھے ان کو ملزم بنا دیا گیا، اور اس ملک کے اندر ہمیشہ سے جو ادھیر نگری قائم تھی اسی کو پروان چڑھاتے ہوئے جب مدعی پہنچتے ہیں تھانے میں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے، تو وہاں پر الٹا ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے۔ جن کے شہید ہوئے ہیں، جن کے لخت جگر ان کو چھوڑ گئے، جن کے بچے یتیم ہو گئے، جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی، ان پہ ہی الٹا ایف آئی آر کاٹ دی گئی اور کہا گیا کہ انہوں نے خود اپنے بندوں کو مارا ہے۔ اور اس کے بعد بڑی مشکل سے ڈاکٹر القادری صاحب نے 2014 میں ایک دھرنا دیا، 75 ڈیز، 75 دن پہ محیط ایک لانگ سٹرگل کی، صرف ایک ایف آئی آر کٹوانے کے لیے۔ اور ناظرین، اس نظام کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس 14 بندوں کی، وہ جو 14 لوگ شہید ہوئے تھے، ان کی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور عوامی تحریک کو مزید 7 شہادتیں دینی پڑی۔ ان 14 کی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے 7 لوگ مزید جان سے گئے، اور آج تک ان شہیدوں کے ورثاء عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، عدالتوں میں بار بار التجائیں کر رہے ہیں۔ جسٹس ثاقب نثار نے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں شہید ہونے والی ہماری ماں تنزیلہ امجد کی بیٹی بسمہ امجد کے سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ وعدہ کیا، ان سے وعدہ کیا کہ بیٹا آپ تعلیم پہ توجہ دیں، میں انصاف دلاؤں گا۔ لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ راحیل شریف نے 3 گھنٹے 18 منٹس کی ملاقات کی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے، اور ان سے پرومس کیا کہ میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف دلاؤں گا، مگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ اور تو اور عمران خان نے، جنہوں نے مل کے سٹرگل کی، پولیٹیکل سٹرگل ساتھ کی، ایک ساتھ چلتے رہے، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہر تقریب میں 50 مرتبہ نام لیتے رہے، زرداری صاحب، مسلم لیگ قائد اعظم، شیخ رشید، سب نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کا نام لے لے کر اپنی دکانداری چمکائی، مگر افسوس کے ساتھ اس ملک کے سسٹم میں وہ جیسے ہی گئے، وہ جیسے ہی اقتدار میں بیٹھے، وہاں جا کر وہ پھر ان کے ہاتھ پاؤں بند گئے، وہاں وہ پھر بولنے سے بھی قاصر ہو گئے، وہاں پر ان کی زبانوں پہ سکتہ طاری ہو گیا، اور ایک سٹیٹمنٹ دینے کے لیے بھی وہ اتنے بھی اہل نہ ہوئے، اس قابل بھی نہ تھے، اتنے بھی ان کو اجازت نہ تھی کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ ہی دے دیں۔ 3.5 سال 7 ماہ کے اندر انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، کوئی وعدہ وفا نہ کیا، حتیٰ کہ جو عوامی تحریک کے کارکنان تھے ان کے اوپر جو جھوٹے مقدمات تھے عمران خان صاحب نے وہ بھی ختم نہیں کروائے۔ اور اب دوبارہ جب لانے والوں نے بھیج دیا تو وہ دوبارہ سانحہ ماڈل ٹاؤن یاد آ گیا، دوبارہ وہ 14 شہید یاد آ گئے، دوبارہ وہ 100 زخمی یاد آ گئے۔ تو خدا کے لیے اس ملک میں کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پر سوائے ڈاکٹر طاہر القادری کے ہر سیاستدان نے سیاست کی ہے۔
واحد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہے جنہوں نے اس خون کا سودا نہیں کیا، جنہوں نے اس غیرت اور حمیت کا سودا نہیں کیا بلکہ ڈٹ گئے ہیں۔ ان کے کارکنوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کروڑوں روپے کی آفرز ٹھکرا دی ہیں لیکن غیرت اور حمیت کا سودا نہیں کیا، اپنے شہداء کے خون کے ساتھ غداری نہیں کی، اپنے شہداء کے خون کا سودا نہیں کیا۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا حکومت وقت کے سامنے ڈٹ جانا، لیکن اللہ پاک کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن اپنا انصاف کا راستہ خود بناتا ہے یا اس اداروں میں بیٹھے سربراہان میں سے کسی کا ضمیر جاگتا ہے اور وہ اس کو انصاف فراہم کرتا ہے اور ان شہداء کے ورثاء کی داد رسی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔